نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر کون؟ یہ بڑا سوال آج کل ٹرینڈنگ میں ہے. یہ بڑی خلیجی ہیں امت میں. اس کے نام پہ لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے, تفصیلی کہا جاتا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تحریر لکھی تھی. میرا ویسے جینوئنلی عقیدہ یہی ہے کہ میں سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو افضل البشر مانتا ہوں رسول اللہ کے بعد. اسی بات پہ ہمیں بہت ساری سختیاں جھیلنی پڑی ہیں اپنے علاقے میں. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امت دو دراڑیں جو ان میں ڈال دی گئی ہیں. جس طرح سٹیجز پہ جو باتیں کی جاتی ہیں اور جس طرح یہ عقیدے پروموٹ کیے جاتے ہیں, دیکھیں اس وقت خلیجیں جو ڈال دی گئی ہیں امت میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اولون السابقون کی ایک جماعت ہے. 313 تھے اصحاب بدر. جی فگر یہی تھا نا؟ بالکل ایسے. اچھا, ان میں سے آپ کسی ایک کو افضل مان لیں, کسی کو مان لیں. حضرت بلال کو مان لیں یار. اچھا, میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں حضرت بلال سے بڑا پیار ہے. کیوں پیار ہے جی؟ انہوں نے بڑی سختیاں جنہیں, وہ غلام تھے یار. وہ غلاموں کے مان لیں رسول اللہ نو. لاجی کہنا یار, کو کہتا جی ہمارے بن یاسر سے بڑا پیار ہے. میں کہتا ہوں کیوں پیار ہے؟ وہ یار حضرت سمیہ ان کے سامنے دونوں ٹانگوں سے چیر دی گئی, شہید کر دی گئی, وہ پھر بھی ایمان پہ قائم تھے. یار لاجی کا بات. باپ بھی قتل کر دیے گئے. حضرت ابو ذر غفاری ہاں واہ واہ, مارے کھائیں, کتنے تقوی پہ رہے اور آخر تک ایک قسم پرسی کی زندگی گزاری اپنے عقیدے کی وجہ سے. شہادت اپنے زہد کی وجہ سے آپ نے شہادت وہ ملی کہ جو بے یار و مددگار آپ اس میں رگزار میں آپ کا شہادت ہوگی. اس کے باوجود اگر کوئی کسی بھی صحابی ان 313 میں سے افضل مانتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں حلیج ہونی نہیں چاہیے یار. بات جو مناظروں تک آ گئی ہے نا تک, یہ علماء اور معذرت کے ساتھ پیروں کی نا صرف ریٹنگ ہے. جو قرآن کی روح سے افضل کون؟ میرا خیال ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مجاہد ہے قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے تو وہ افضل ہے. میرے خیال سے مولا علی افضل ہے قرآن کی روح سے. آپ کے خیال سے؟ بالکل بالکل. نہیں, قرآن حکیم کے روح سے میری بھی تحقیق ہے نا جی. میں اپنا خیال جب کہہ رہا ہوں تو میں تحقیق کے کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے قرآن کو جس طرح سمجھا ہے نا, میرے نزدیک قرآن حکیم کی نفع قطعی سے یہی ثابت ہے کہ مولا علی افضل ہے. اور آپ کو نفس رسول بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کہی گئی ہے قرآن میں. انفسنا کے الفاظ آئے ہیں تو رسول اللہ کسے لے کے گئے تھے؟ مولا علی کو. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں یہ باتیں اس طرح کی نہیں ہے کہ اسٹیجز پہ کی جائے. یار میرے سامنے اس بات سے جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں میری بات سنیں, میں کبھی بھی اسٹیجز پہ بات نہیں کہتا. یہ کیوں نہیں کہتا؟ مجھے پتا نیچے سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. میرے سامنے ہزاروں لوگ, ہزاروں مجمع جات ایسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, مجھے جان بوجھ کے دیکھ کے اپنا موضوع یہ کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پہ مجمع میں چلا گیا, اس شخص نے اسپیسیفکلی مجھے دیکھ کے اپنا فوراً موضوع چینج کر لیا کہ جو پیر جو ملا حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نہیں مانتا ہماری جوتی کے لوگ پہ. میں نے کہا اب میں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر الصدیق افضل ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں بھائی. مانو میرے لیے سیدنا ابو بکر الصدیق صحابہ کرام میں افضل ہے. وہ بھی اولون میں ہے. جی میری بات سن لینا پوری. اہل البیت کو ایک کیٹیگری میں کر کے اب آپ صحابہ میں آ جائیں. اب میرا عقیدہ لیں, اہل بیت مولا علی, سیدہ سلام اللہ علیہ, امامین کریمین, ان کے بعد یہ جو اہل بیت ہیں, یہ جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں جن کے لیے چادر تطہیر تنی گئی تھی, یہ جو کساء والے ہیں, ان کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کون افضل ہے تو میں کہوں گا سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصحابہ میں تو وہی افضل ہے. قربانی ہے ان کی, بڑی مقام ہے ان کا, واہ واہ. اور ان کے 2 بچوں کی بھی قربانیاں تھیں, ان کے لیے بھی بڑی. مولا علی کا ساتھ دیا بھائی, میرے وڈکا ساتھ. اور میں آپ کو ایک نسبت بھی بتا دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق سے اپنی. ایک تو نسبت ہے ہماری جو شجرہ طریقت ہے, میں مرید اپنے بابا کا, میرے بابا مرید اپنے بابا کے, وہ پھر حاجی بابا نوران شاہ صاحب, کرتے کرتے یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق تک چلا جاتا, نقشبندی جو سلسلہ ہے. ایک ہماری نسبت اور بھی ہے, حضرت ام فروہ, حضرت امام باقر کی زوجہ مبارکہ سلام اللہ علیہ. آپ ایک لحاظ سے حضرت ابو بکر الصدیق کی پوتی ہے اور ایک لحاظ پڑ پوتی ہے اور ایک لحاظ سے پڑ نواسی ہے. حضرت محمد بن ابو بکر کی پوتی ہے اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی نواسی ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ ہمارے شجرے میں بھی وہ نانکی وہ بنمن, ٹھیک ہے. اور یہ شیعہ کے ہاں بھی بالکل یہ بات کلیریفائڈ ہے کہ وہ بالکل یہ بلکہ سمجھ لیں کہ اس بات پہ اجماع ہے امت کا کہ وہ واقعہ ام فرما جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی. تو ہمارا تو وہ بھی نسبت ہے. نہیں تو وہ تو حضرت ابی بکر کا اہل تشیع جو ہے ابھی بھی میری بات, میں ایک بات یہاں پہ کروں گا کہ فضیلت کا انکار نہیں ہے, افضلیت کا انکار کبھی بھی فضیلت کا انکار نہیں ہے. اور افضلیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے بھی حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کو کوئی نہیں وہی افضل ہے, مولا علی ہی افضل ہے. اس بات میں زور دینا یہ بھی سادات کی بری عادت ہے. آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کو عقیدہ دینے والے بھائی؟ اس کی تحقیق کہہ رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ ان میں عقیدتیں رسول اللہ کے ساتھ ان کی یہ جو
ساری خوبیاں ہیں انہیں افضلیت کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے. ویل اینڈ گڈ یار، وہ مانے، آپ احترام کریں. میں احترام کرتا ہوں لوگوں کی عقیدتوں کا. میں کیوں بھائی کسی کو ٹارگٹ نہ کرے، امت میں یہ حلیجے ختم کرے. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں.